رات کے سناٹے میں ایک خواب دیکھا گیا۔ ایک فرشتہ سبز لباس میں ہاتھ میں ناقوس لیے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ اور پھر وہ الفاظ جو آج دن میں 5 مرتبہ زمین سے آسمان تک گونجتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی ہے اذان کا آغاز۔ ایک خواب جو وحی الہی کی تصدیق بن گیا۔ اسلام کی تمام عبادات کا بنیادی مقصد وحدت اور اجتماعیت ہے، مگر ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی خاص طریقہ موجود نہ تھا۔ کبھی لوگ اپنے اندازے سے آتے، کبھی تاخیر ہو جاتی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے مشورہ دیا، ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ نظر آئے تو لوگ نماز کے لیے آئیں۔ کسی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے، جیسے نصارہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا بغل بجانے کا طریقہ بتایا، جو یہودیوں کا انداز تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو مسترد فرما دیا۔ اسی دوران ایک دن مدینہ کے ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ ایک فرشتہ سبز لباس میں ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا تھا۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ فرشتہ بولا، کیا کرو گے؟ عبداللہ نے کہا، اس سے ہم نماز کے لیے لوگوں کو بھلائیں گے۔ فرشتے نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر وہ بولا، جی ہاں۔ صبح ہوئی تو عبداللہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا خواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ بلال کو کہو کہ ان الفاظ سے اذان کہیں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار اذان دی، مدینہ کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھیں۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، فللہ الحمد، اللہ ہی کا شکر ہے۔ یہی دن تھا جب اذان اسلام کی دائمی علامت بن گئی۔ یہ وہ ندا ہے جو آج بھی ہر ایمان والے کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔